صاحبزادگان اور دوستوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں آئے اور آپ نے اس محفل کو رونق بخشی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ ذکر حسین کرنا قیامت کے دن ہمارے لیے وسیلہ نجات بن جائے۔ میرے دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیات بینات میں سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ جو میں آپ کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو عطا کر رہا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، صرف ایک چیز طلب کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، جو میری قربت ہے ان کی مودت رکھنا، ان سے پیار رکھنا، ان سے عشق رکھنا۔ اب اس آیہ مبارکہ کے تحت جو اہل بیت کی محبت ہے وہ ہم پر واجب ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول کے اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے، اور واجب وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نہ کرے تو قیامت والے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ تو اب اہل بیت سے محبت کرنا ہم پہ واجب ہو گیا ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے تو ہم کامل ایمان والے مسلمان نہیں بن سکتے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لفظ مودت اس کا ذکر فرمایا ہے۔ محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص سے آپ کو محبت ہو، آپ اس سے دل میں محبت کرتے رہیں، اس کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں، اس کو کہتے ہیں محبت کرنا۔ اور مودت وہ ہوتی ہے کہ دل میں بھی محبت ہو اور اس کا اظہار علل اعلان کر دیا جائے، اسے مودت کہتے ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت کا حکم نہیں بلکہ مودت کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم اعلان نہیں کرتے، تو قرآن کی روح سے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت سے مودت رکھنی ہے۔ جو محبت کر رہے ہو اس محبت کا علل اعلان لوگوں کو بتانا ہے کہ اے لوگوں، میں محمد کی آل سے محبت کرنے والا ہوں، میں علی سے، فاطمہ سے، حسن اور حسین سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، آپ نے اشعار پڑھے، ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے اللہ کے رسول کی اہل بیت، آپ کی محبت وہ ہے فرد من اللہ فی القرآن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہم پر فرض کر دی ہے۔ آپ کے بڑا ہونے کے لیے، آپ کے اعلیٰ ہونے کے لیے، آپ کے عظیم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو اہل بیت کا ذکر کرنا ہماری محبت ایمانی کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کریں گے، محبت ان سے نہیں کریں گے، تو ہماری نمازیں بھی نہیں ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، کہ بے شک جو حسین ہے وہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔
یہاں ایک نقطے کی بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، اپنے خطاب کی طرف جاؤں گا کہ امام حسین رسول کریم کے نواسے ہیں، تو یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ الحسین منی، حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ حسین فاطمہ کے لال ہیں، نبی کے نواسے ہیں۔ اگلی بات جو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں بھی حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے علماء کرام فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے سے لے کے کربلا تک جو حسین تھا وہ مصطفیٰ سے تھا، اور کربلا سے لے کے قیامت تک جو مصطفیٰ ہیں وہ حسین سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کربلا سے قیامت تک مصطفیٰ کے دین کو جو زندہ کیا ہے وہ حسین نے زندہ کیا ہے۔ اب قیامت تک حسین کے نعرے لگیں گے، اور یہ دین جو ہمیں ملا ہے حسین کے صدقے میں۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شہزادہ امام حسن اور شہزادہ امام حسین دونوں حضرات سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیدہ کائنات کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ کو ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ سیدہ کائنات کے گھر گئے تو دیکھا کہ امام حسین جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ رسول کریم نے پہلے جاتے ہی امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا، سیدہ کائنات سے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ سیدہ نے عرض کیا کہ بابا جان گھر میں بھوک کی وجہ سے کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے جو میں حسین کو دے سکوں۔ سبحان اللہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو یوں اٹھایا اور اپنی زبان مبارک امام حسین کے ہونٹوں پہ رکھ دی اور فرمایا کہ حسین میری زبان کو چوستا جا۔ امام حسین نبی اکرم کی زبان کو چوس رہے ہیں، اور اتنا چوستے رہے وہ نہ جانے کیا عالم ہوگا، وہ کیا نانے نے نبی کو عطا کیا ہوگا، وہ کیا عظمت ہے جو نانے نے نبی کو عطا کی۔ حسین جو ہیں اپنے نانا کی زبان مبارک کو چوس رہے ہیں، اور آپ چپ کر جاتے ہیں۔ جب چپ کر جاتے ہیں تو سیدہ کائنات کو واپس رسول اکرم امام حسین پکڑاتے ہیں اور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میری فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو، میرے حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، نہ امام حسن گھر میں موجود تھے نہ امام حسین۔ تو رسول کریم نے سیدہ کائنات سے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ میرے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو سیدہ کائنات نے عرض کی بابا جان علی المرتضیٰ انہیں کھجوروں کے باغ میں لے گئے ہیں تاکہ وہ کھجوریں کھا سکیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی، آپ علی کے پیچھے ہو لیے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ مولا علی کھجوریں اتار رہے ہیں، اور حسن اور حسین وہ کھجوریں کھا رہے ہیں، لیکن دھوپ ہے۔ رسول کریم دونوں شہزادوں کو اٹھاتے ہیں اور علی المرتضیٰ کو فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں کو دھوپ میں نہ لے کے جایا کرو، ان کا دھوپ میں جانا بھی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ میرے ایک شہزادے کو زہر دے کے شہید کر دیا جائے گا، اور میرے دوسرے شہزادے کو کربلا کی گرم ریت پہ شہید کر دیا جائے گا، وہاں ان کے خانوادے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حسین نے وہ تکلیفیں برداشت کرنی ہے، آج حسین کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی امام حسین سے بڑی محبت کرتے تھے۔
کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کبھی حسین کی جبین چومتے ہیں، کبھی حسین کی گردن چومتے ہیں، کبھی حسین کی آنکھیں چومتے ہیں، کبھی حسین کے ہونٹ چومتے ہیں، کبھی حسین کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی حسین کو پشت پہ بٹھاتے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھا کے گلیوں میں حسین کو چکر لگواتے ہیں۔ حضور کے صحابہ نے یہ زمانہ دیکھا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ ہے، مدائن کا علاقہ فتح ہوا تو وہاں سے مال غنیمت آیا۔ جب مال غنیمت آیا تو آپ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ مال غنیمت تقسیم کیا۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے موجود، اور سیدنا امام حسین بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو آپ نے جو مال غنیمت ہے وہ عطا کیا، اور پھر اپنے بیٹے سے دگنا جو مال غنیمت ہے وہ امام حسین کو عطا کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر عرض کرنے لگے کہ بابا جان، میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں، امیر المومنین کا بیٹا ہوں، آپ مجھے کم عطا کر رہے ہیں، حسین کو زیادہ عطا کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ اے بیٹے تو بھی حسین جتنا لے جا، پر ایک شرط ہے، وہ پوری کر دے اور حسین جتنا لے جا۔ وہ عرض کرنے لگے بابا جان کیا شرط ہے؟ کہتے حسین کے باپ جیسا باپ لے کے آ جا، حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آ جا، اور حسین کے نانے جیسا نانا لے کے آ جا، اور میرے سے حسین جتنا مال لے کے جا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جگ میں نہ حسین کے باپ جیسا کوئی باپ ہے، نہ حسین کی ماں جیسی کوئی ماں ہے، اور نہ حسین کے نانے جیسا کسی کا نانا۔ اسی طرح جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی جو ہے وہ باندی بن کے، قیدی بن کے مدینے آ گئی۔ حضرت عمر فاروق کا ہی دور ہے۔ جب وہ قیدی بن کے آئی تو اس نے اپنے باپ کو بد دعائیں دینا شروع کر دی کہ میرے باپ کی غلط حکومت کی وجہ سے مسلمانوں نے ہم پہ حملہ کیا، فتح کر لیا علاقہ۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے منصب کے مطابق آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اب وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا یزدگرد، شہنشاہ ایران۔ اب اس کی بیٹی قید ہو کے آئی ہے، شہزادی ہے، اور اتنی خوبصورت تھی کہ پورے مدینے کی عورتوں کی خوبصورتی اس کے سامنے ماند پڑ گئی۔ اب حضرت عمر فاروق نے فرمایا، آپ نے سوچا کہ اتنے بڑے شہنشاہ کی بیٹی ہے، مدینے میں کون سا ایسا شہزادہ ہو جس کو یہ مائی، یہ عورت جو ہے وہ عطا کی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس مائی، ان کا نام شہر بانو رکھا گیا، اور اس بیوی کو امام حسین کے نکاح میں حضرت عمر فاروق نے دیا، اور فرمایا کہ وہ ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، اور حسین جو ہے یہ دو عالم کا بادشاہ ہے، اور حسین جیسا رشتہ اس مائی کو کہیں اور ملنا نہیں ہے۔ اس شہزادی کی عزت یہ ہے کہ یہ حسین کے گھر جائے، اور پھر اس بی بی کا نام شہربانو رکھا گیا، جس سے پھر آگے امام پیدا ہوئے اور امامت کا سلسلہ چلا۔ تو پتہ چلا کہ جو یہاں سے امامت شروع ہوئی ہے اس مائی کو امام حسین کے نکاح میں دینے والے حضرت عمر فاروق ہیں۔ انہوں نے عطا کیا ہے حسین کو ایک شہزادی کو۔ تو یہ آپس کے تعلقات ہیں کہ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حسین کو کیسے دیکھتی تھی، حسین سے کتنی محبت اور کتنا پیار کرنے والے۔ جب پھر یزید کی حکومت آئی، 27 رجب کا دن آیا، امام حسین اپنے نانا جان کے روضے پہ حاضر ہوئے کہ اے میرے نانا جان، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں،
میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ آپ کے مدینے کو چھوڑ کر کہیں جاؤں، میرا دل نہیں کرتا کہ جن گلیوں میں آپ نے مجھے انگلی پکڑ کے چلایا ہے ان گلیوں کو چھوڑ کے جاؤں، میرا دل نہیں کرتا کہ جس مدینے میں آپ نے مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے جھولے دیے ہیں اس مدینے کو چھوڑ کے جاؤں، پر یہ ظالم لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کے شہر کی حرمت نہ پامال ہو جائے۔ وہ 27 رجب تاریخ میں آتا ہے، 27 رجب کو ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا۔ 27 رجب کو حضور معراج پہ گئے تھے۔ ایک 27 رجب ہے کہ حسین کا نانا معراج پہ جا رہا ہے اور رب کا دیدار کر رہا ہے، اور اسی 27 رجب کو حسین بھی کربلا کے میدان کی طرف نکل رہا ہے اور شہادت کی معراج کو پہنچا ہے حسین اسی 27 رجب کے دن۔ آپ وہاں سے نکلنے لگے تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ دیکھ لیں حالات کو، آپ ابھی نہ جائیں، لیکن امام حسین نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یزید مدینے پہ حملہ نہ کر دے اور میرے نانے کا روضہ جو ہے اس کی عزت پامال نہ ہو، اس لیے میں یہاں سے جاتا ہوں۔ امام حسین وہاں سے پھر مکے پہنچے۔ مکے میں بھی آپ کو یہی خطرہ لاحق ہوا کہ یزید جو ہے وہ مکے میں میری وجہ سے حملہ نہ کر دے، اور 8 ذی الحج کہ جب پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ کعبے میں اکٹھے ہو رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور حسین اپنا احرام اتار کے کربلا جا رہا ہے ان حاجیوں کے حج کو بچانے بھی، محمد کے دین کو بچانے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امام حسین وہاں سے نکلتے ہیں کوفیوں کے خط آتے ہیں، خط پہ خط تقریباً 500 خط آیا، اور امام حسین پھر وہاں سے چلے۔ راستے میں ایک شاعر ہے بہت بڑا عرب کا، فرزدق، اس کی امام حسین سے ملاقات ہوئی۔ امام حسین فرمانے لگے کہ سناؤ کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ تو وہ فرزدق عرض کرنے لگا کہ یا امام، ان کے جو دل ہیں نا وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں جو ہیں وہ یزیدیوں کے ساتھ ہیں، لہذا آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن امام حسین کو تو بچپن سے وہ شہادت کے قصے سنائے گئے تھے، امام حسین کو تو بچپن سے آپ کی تربیت ہی اسی طریقے پہ کی گئی ہے کہ کربلا میں جا کے اپنے نانا کا دین حسین تم نے بچانا ہے۔ تو راہ رخصت بھی تھی، راہ عزیمت بھی تھی۔ رخصت یہ کہ امام حسین واپس آ جاتے تو آپ پہ کوئی گناہ نہ ہوتا، لیکن آپ نے عزیمت کو اختیار کیا، عظیم بنے حسین، عظیم بن گئے۔ اگر امام حسین نے جنگ کرنے کے لیے جانا ہوتا تو 6 مہینے کے لیے اصغر کو لے کے جاتے، اگر امام حسین نے جنگ کرنے کے لیے جانا ہوتا، آپ کا ارادہ جنگ کا ہوتا تو وہ چادر تطہیر والی بیبیوں کو ساتھ لے کے جاتے، اگر امام حسین نے جنگ کرنے کے لیے جانا ہوتا یا آپ کا ارادہ جنگ کا ہوتا تو آپ کیا اپنے ساتھ فوج کو نہ لے کے جاتے؟ نہیں لے کے گئے، کیونکہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور یہ گوارا نہیں کیا خون حسین، خون علی نے کہ وہاں پہ ظلم اور زیادتی ہو اور میں مدینے میں بیٹھا رہوں، میرے نانا کا دین جو ہے وہ بدلا جا رہا ہو اور حسین مدینے میں بیٹھا رہے۔ جب آپ کوفے کے قریب پہنچے، 17-18 منزلیں آتی ہیں تقریباً، منزلیں بھی تو وقت کے دامن کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ کوفے کے قریب پہنچے تو حر جو ہے، حر بن یزید، وہ آپ کے سامنے آ گیا، اس نے آپ کو وہاں پہ روک لیا، اس نے آپ کو کوفے جانے نہیں دیا، اور اس کو حکم دیا گیا تھا عمر بن سعد کی طرف سے اور ابن زیاد کی طرف سے کہ امام حسین کو ان کے جو
آپ کے رفقا ہیں ان کے ساتھ تم نے رہنا ہے، امام حسین کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو تم نے چھوڑنا نہیں، ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ اب حر نے نہ امام حسین کو کوفے کی طرف جانے دیا، نہ کسی اور طرف جانے دیا، نہ واپس جانے دیا، بلکہ کربلا کے میدان میں آ کے امام حسین نے جب دیکھا کہ یہ جگہ ہے، آپ نے اس جگہ پہ اپنے مریدین کو، اپنے رفقا کو فرمایا کہ یہاں پہ خیمے لگا دو۔ جب وہاں پہ خیمے لگا دیے، 7 محرم کا دن آیا تو عمر بن سعد اور یزیدیوں کی طرف سے یہ حکم آیا کہ امام حسین کے لشکر پر آپ کے جو رفقا ہیں اور آپ کے اہل بیت ہیں ان پہ پانی بند کر دیا جائے۔ 7 محرم کے دن آپ پر پانی بند کر دیا گیا اور نہر فرات پہ پہرے لگا دیے گئے۔ پھر بات چیت ہوتی رہی، امام حسین نے کچھ شرائط رکھی، تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں خود یزید سے بات کر لوں گا دمشق میں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس مدینے جانے دو۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی اور ملک میں بھیج دو، میں وہاں جہاد کرتا رہوں گا، اللہ کے رسول کے دین کو پھیلاتا رہوں گا۔ اب عمر بن سعد نے یہ باتیں مان لی اور ابن زیاد کے دربار میں یہ باتیں جو ہے نا وہ لکھ کر تحریر کر کے بھیج دی۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ چیزیں پہنچی تو اس نے بھی غور کیا کہ امام حسین کو یزید کے پاس لے کے جانا چاہیے، لیکن پاس ایک لعین بیٹھا ہوا تھا جس کو شمر کہتے ہیں، ایک ظالم بیٹھا ہوا تھا جس کو شمر کہتے ہیں۔ اس نے ابن زیاد سے کہا کہ ابن زیاد تو کیا کر رہا ہے، حسین کو چھوڑ رہا ہے، اگر اب حسین تیرے ہاتھوں سے نکل گیا تو یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا اور یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ لیکن جب اس نے یہ شمر کی یہ نصیحت سنی نا تو اس نے ابن زیاد نے بھی اس کو کمانڈر بنا کے بھیج دیا کہ جاؤ اور حسین کے ساتھ جنگ کرو، یا یزید کی بیعت کرے حسین علیہ السلام یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ 19 بندے امام حسین نے بھیجے عمر بن سعد کی طرف کہ جا کے ان سے بات کرو گے۔ 9 محرم کے دن یہ بات ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں، یا آپ یزید کی بیعت کرو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، یا آپ ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت غازی عباس علمدار آپ نے فرمایا کہ میں یہ بات امام حسین سے جا کے فرماتا ہوں، ان سے عرض کرتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ واپس گئے، غازی عباس امام حسین سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا، امام حسین نے سیدہ زینب کو بلایا اور تینوں بہن بھائی آل رسول بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ میں علی کا خون ہوں، محمد کا نواسا ہوں، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت تو ہرگز نہیں کروں گا، جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، جنگ کی تیاری کرو۔ غازی عباس علمدار نے ان کو جا کے بتا دیا اور ان سے کہا کہ یہ 9 محرم کی رات جو ہے یہ ہمارے لیے عبادت کی رات ہے، یہ ایک رات ہم جنگ نہیں کرتے، 10 محرم کو دیکھی جائے گی۔ 9 محرم کی رات ہوئی، اہل بیت کے جتنے بھی رفقا ہیں امام حسین کے، ان کو امام حسین نے بلا لیا اپنے پاس اور آپ نے خطبہ فرمایا، اے میرے ساتھیوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں اور تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، میں یہ چراغ بجھا رہا ہوں، تم لوگوں کو کھلی اجازت ہے کہ واپس وطن چلے جاؤ، کسی اور علاقے میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی روکے گا نہیں، اور میرے دل میں بھی تمہارے لیے کوئی نفرت بغض عداوت نہیں ہوگی، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، میں شہید ہو جاؤں گا، تم لوگ بچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو آل رسول کے جتنے بھی وہاں پہ افراد تھے اور امام حسین کے رفقا تھے،
وہ عرض کرنے لگے کہ یا امام ہم مدینے سے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، ہم مدینے سے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، اب ہمیں دنیا کیا کہے گی کہ نواسہ رسول وہاں پہ شہید ہو گئے اور تم لوگ واپس اپنی زندگی کو بچا کے آ گئے، اس 4 دن کی دنیا کا ہمیں کیا ہے، اس دنیا کی ہمیں زندگی کی کوئی فکر نہیں، ہمارا جینا بھی حسین آپ کے ساتھ ہے اور ہمارا مرنا بھی حسین آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ پھر ساری رات عبادت میں گزری آل رسول کی، صبح کی اذان امام حسین نے فرمایا کہ اے علی اکبر اذان پڑھ، ایسی اذان پڑھ کہ زمانے نے کبھی ایسی اذان نہ سنی ہو، ایسی اذان پڑھ کہ جو نجف میں میرے بابا علی کے کانوں میں جائے، سبحان اللہ۔ ایسی اذان پڑھ جو مدینے میں جنت البقیع میں میری ماں سیدہ فاطمہ کے کانوں میں جائے، سبحان اللہ۔ ایسی اذان پڑھ علی اکبر کہ جو مدینے میں میرے نانا کے روضے پہ جس کی آواز پہنچے۔ سیدنا امام علی اکبر نے اذان پڑھی اور امام حسین کے رفقا نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، سبحان اللہ۔ اور پھر وقت آ گیا، آپ نے رات کو ہی حکم دے دیا تھا کہ خیموں کے چاروں طرف جو ہے نا خندق کھود دو اور اس میں آگ جلا دو، تاکہ کوئی یزیدی جو ہے آل رسول کی کسی چادر تطہیر کا مذاق نہ اڑا سکے اور کسی اور طرف سے حملہ نہ کر سکے، بلکہ سامنے سے آئے اور علی کے شیروں کی جرت دیکھتے جائیں۔ جب صبح ہوئی لشکر یزید سامنے آیا، ایک واقعہ اس وقت ہوا، حر جس نے امام حسین کو روکا تھا وہ آپ کی خدمت میں جب انہوں نے دیکھ لیا نا کہ یہ یزیدی امام حسین کو شہید کرنے والے ہیں، تو حر امام حسین کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا کہ یا امام یہ ساری غلطی میری ہے، میں نے آپ کو جانے نہیں دیا، نہ کوفے جانے دیا، نہ واپس جانے دیا، نہ کہیں اور جانے دیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا جی میرا نام حر ہے، حر کہتے ہیں آزاد کو، تو آپ نے فرمایا جا حر میں نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حر جو ہے امام حسین نے فرمایا اب ذرا نیچے اتر، وہ بھی کسی حلال کا خون تھا، وہ کہنے لگا یا امام اب میں نیچے نہیں اتروں گا، اسی وقت ہی اتروں گا جب آپ کے نام پہ جان قربان کر دوں گا۔ حر نے اسی وقت گھوڑا واپس لیا اور جا کے یزیدی لشکر میں گھس گیا اور ان کو قتل کرنے لگا، یہاں تک کہ امام حسین کے نام پہ وہ شہید ہو گئے۔ وہ بھی کوئی حلالی خون تھا، اترا نہیں، نہ کوئی وضاحت پیش کی، نہ کوئی امام نے ان کی معافی قبول کی اور انہوں نے جان امام کے نام پہ قربان کر دی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہوتے ہیں جہنم سے آزادی پانے والے، وہ لوگ بھی ہیں جو کلمہ پڑھ کے بھی حسین کو شہید کر رہے ہیں، حسین کے پیچھے نمازیں پڑھ کے بھی حسین کو شہید کر رہے ہیں، نماز میں حسین پہ درود پڑھ کے بھی حسین کو شہید کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ یہودی بھی ہے مدینے میں جس نے سیدہ کائنات کی چادر کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو یہ نصیب کی بات ہے، کہیں کلمے پڑھنے والے بھی جہنم میں جا رہے ہیں اور کہیں جو ہے وہ یہودی بھی چادر تطہیر کے صدقے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ نصیب کی بات ہے، یہ بھی نصیب کی بات ہے کہ کئی لوگ 10 محرم کے دن سیر کرنے گئے ہوئے ہیں، یہ نصیب کی بات ہے۔ کوئی لوگ 10 محرم والے دن قبروں میں جا کے مٹی وغیرہ ڈال رہے ہیں، یہ نصیب کی بات ہے کہ کچھ لوگ 10 محرم والے دن ذکر حسین کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے جس کو عطا کر دے، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے امام حسین کے رفقا شہید ہوتے گئے۔ حضرت سکینہ آپ چونکہ پیاسی تھیں، آپ نے مولا غازی عباس اپنے چچا کو کہا کہ چچا پیاس بڑی لگی ہے، تو غازی عباس علمدار آپ کو امام حسین نے میدان میں جانے سے روکا تھا، بھئی میدان میں آپ نے نہیں جانا،
انہیں پتا تھا کہ اگر میرا بھائی علی کا شیر میدان میں آ گیا، اگر علی کا شیر میدان میں آ گیا، اذان ہو کیونکہ امام حسین آپ جانتے تھے کہ اگر میرا بھائی عباس میدان میں آ گیا تو پھر کوئی یزیدی جو ہے وہ واپس جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے نہر فرات سے پانی لینے کے لیے۔ یزیدیوں کا پہرا تھا، آپ جاتے ہوئے کامیاب ہوئے، فرات پہ پہنچے، پانی مشک میں بھر لیا۔ اب یہاں پہ عباس کی وفا کا پتہ چلتا ہے، مشک سے کیوں نہ پی لیا پانی، یہ تو عباس کی وفا جانے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ عباس کی وفا کا پتہ چلتا ہے کہ عباس اہل بیت کے افراد کے ساتھ کتنے وفادار تھے، چاہتے تو پانی پی سکتے تھے، لیکن آپ نے پانی نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ کہ آل رسول کے افراد خیموں میں پیاسے بیٹھے ہیں، اور عباس تیری وفا یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ آل رسول اور بی بی سکینہ خیمے میں پیاسی ہو اور عباس تو پانی پی لے۔ عباس کی وفا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہاں پانی پی لے۔ آپ واپس آ رہے تھے، یزیدیوں نے دیکھا کہ اگر آل رسول نے پانی پی لیا تو پھر ہماری گردنوں کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے۔ انہوں نے حضرت عباس پہ حملہ کیا تیروں سے۔ آپ کے ایک بازو پہ تیر کا حملہ ہوا، آپ کے دوسرے بازو پہ حملہ ہوا، پھر بھی تیروں کی بارش ہوتی رہی، لیکن علی کا لال تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پانی بھی ساتھ ہے اور یزیدیوں کی گردنیں بھی اڑا رہے ہیں۔ پھر وہ اکٹھے ہو کے گروہ کی صورت میں آئے اور حضرت عباس علمدار آپ کے ایک بازو کو شہید کیا، آپ نے مشق دوسرے بازو پہ کر لی، اس کو شہید کیا، آپ نے اپنے دانتوں میں مشق کو لے لیا، لیکن پانی کو گرنے نہیں دیا کہ کسی طرح میں آل رسول کو پانی پلانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک وہ یزیدی ہے جو پانی بند کر کے بیٹھے ہیں، ایک وہ علی کا لال ہے جو آل رسول کو پانی پلانے کے لیے اپنے بازو بھی کٹا دیے ہیں، تیروں سے چھنی بھی ہو گیا ہے۔ اس عباس کی وفا کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کسی بھائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے، کتنی مرضی محبت کرنے والا ہو، کتنا مرضی پیار کرنے والا ہو، لیکن جب 3-4 دن کا پیاسا ہو، سامنے پانی آ جائے، دنیا بھول جاتی ہے، اپنی پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ عباس کی وفا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا بلکہ آل رسول کو دیکھا۔
پھر آپ کو شہید کر دیا گیا، پانی گر گیا۔ پھر شہزادہ علی اکبر آپ میدان میں آتے ہیں، اپنے بابا جان سے اجازت لیتے ہیں کہ بابا جان مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین جو ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں کہ علی اکبر تجھے کیسے میں میدان میں بھیج دوں، علی اکبر تجھے کیسے میدان میں بھیج دوں، تجھے دیکھ کے تو مجھے نانا کی یاد آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی اکبر کی پوری آپ کی شکل و صورت امام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی اپنے نانا جان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو اے علی اکبر تجھے کیسے بھیج دوں، تجھے دیکھ کے تو میں اپنے نانا کو یاد کرتا ہوں، تو میرے نانا کی نشانی ہے، تجھے دیکھ کے لوگ محمد مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ علی اکبر تجھ جیسا جوان کیسے بھیج دوں؟ لیکن پھر خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن کسی نے پوچھ لیا، اللہ نے پوچھ لیا کہ اے حسین تو نے علی اکبر کو بچا لیا تھا، میرے دین پہ قربان نہیں کیا تھا، تو حسین تو کیا جواب دے گا؟ پھر امام حسین حضرت علی اکبر کو دعائیں دے کر رخصت کرتے ہیں کربلا کے میدان میں، اور شہزادہ علی اکبر جب میدان میں آتے ہیں تو آپ اتنے وسیع الجثہ، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ دشمن دیکھ کے ان پہ ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ کون نوجوان آ رہا ہے۔ ہاں کسی نے کہا کہ یہ علی کا پوتا آ رہا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے وہ لوگ آتے رہے، حضرت علی اکبر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے۔ کسی نے کہا، عمر بن سعد نے کہا کہ ایک ایک کر کے نہ جاؤ بلکہ مل کے حملہ کرو، یہ علی کا پوتا ہے، تم سے اکیلا نہ شہید ہوگا۔ پھر حضرت علی اکبر پہ وہ وار کرتے ہیں، تیروں سے پہلے دور وار کرتے ہیں، پھر آپ کے تلواروں کے وار ہوتے ہیں، پھر برچھی جو ہے آپ کے سینے میں جب اترتی ہے تو آپ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں۔ ادھر امام حسین دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کی قربانی۔ پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، گود میں ان کا سر رکھتے ہیں، تو حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں کہ بابا جان آپ یہ برچھی میرے سینے سے نکالیں، میں پھر ان یزیدیوں کو جا کے قتل کر کے آتا ہوں۔ امام حسین جب برچھی سینے سے نکالتے ہیں تو حضرت علی اکبر کی روح آپ کے ہاتھوں میں ہی پرواز کر جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام حسین تشریف لے کے آ رہے تھے تو آپ کے سارے بال مبارک جو تھے وہ کالے تھے، سیاہ تھے، لیکن جب آپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے واپس خیموں کی طرف پلٹتے ہیں تو آپ کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ شبیہ رسول کو کھویا ہے، لیکن صبر کا دامن حسین نے نہیں چھوڑا۔ پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن کے صاحبزادے، آپ اپنے چچا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، چچا جان میں اب رہ گیا ہوں آپ پہ قربان ہونے کے لیے۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تجھے کیسے بھیج دوں؟ میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا کہ تیری نشانی کا میں نے یہ خیال رکھا؟ حضرت قاسم فرمانے لگے، عرض کیا چچا جان جہاں پہ آپ نے علی اکبر، اون و محمد، عباس جیسے ہیرے لٹا دیے ہیں، اگر قیامت کے دن مجھ سے میری بابا حسن نے پوچھ لیا کہ علی اکبر بھی شہید ہو گئے تھے اور عباس بھی شہید ہو گئے تھے، اون و محمد بھی چلے گئے تھے، قاسم تم نے اپنی جان کیوں بچائی؟ تم نے اپنے نانا کے دین پہ اپنی جان کیوں نہیں لٹائی؟ تو میں اپنے بابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ اپنی نانی سیدہ کائنات کو کیا جواب دوں گا؟ اپنے نانا مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ امام حسین یہ بات سن کے خاموش ہو جاتے ہیں اور انہیں اجازت دیتے ہیں۔ وہ بھی جب کربلا میں جاتے ہیں اسی طرح یزیدیوں کو قتل کرتے ہیں۔ جب آپ پہ تیروں کی بارش ہوتی ہے، تلواروں کی بارش ہوتی ہے، آپ نڈھال ہو جاتے ہیں اور یوں گھوڑے پہ گرتے نہیں ہیں بلکہ گھوڑے پہ ہی لپک جاتے ہیں، تو آپ اتنے قد والے اور اتنے طاقتور تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ زمین پہ لگ رہے تھے۔
اندازہ کرو کتنا بڑا سوار ہے وہ کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور پاؤں رکاب سے نکل گئے ہیں اور وہ زمین پہ لگ رہے ہیں. ایسے ایسے شہزادے امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے. سبحان اللہ. کیسے کیسے شہزادے جن کو دیکھنے سے رسول اللہ یاد آ جایا کرتے. پھر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین علی اصغر کو لے کے کربلا میں یزیدیوں کے سامنے گئے کہ میرے بیٹے کو پانی دو. میں اس روایت کو نہیں مانتا کہ امام حسین کی غیرت نے یہ گوارا کیا ہو کہ وہ علی اصغر کو لے کے یزیدیوں کے سامنے چلے جائیں. میں اس روایت کو نہیں مانتا، بلکہ وہ ابراہیم کے لال حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے ایڑی رگڑی تو مکہ سے زمزم کا پانی جاری ہو گیا. میرا یہ ایمان ہے اگر امام حسین پہ امتحان نہ ہوتا تو علی کا شہزادہ، مصطفیٰ کا شہزادہ اگر کربلا کی زمین پہ ایڑی مار دیتے تو ایک نہیں ہزاروں چشمے جاری ہو جاتے. میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ علی اصغر کو لے کے وہ یزیدیوں کے سامنے جائے. جہاں علی اکبر جیسے شہزادے قربان ہو گئے، جہاں قاسم جیسے شہزادے قربان ہو گئے، عباس جیسے بھائی قربان ہو گئے، علی اصغر کو لے کے امام حسین یزیدیوں کے سامنے جائیں گے. میری غیرت تو یہ گوارا نہیں کرتی، امام حسین کی غیرت نے کیسے گوارا کر لیا ہوگا کہ جنہوں نے میرے خاندان کو شہید کیا میں ان کے سامنے علی اصغر کے لیے پانی مانگوں. ارے اللہ کی قسم اگر امام حسین ایڑی مار دیتے تو لاکھوں چشمے پھوٹتے. آپ کی ایڑی سے آسمان سے اتنی بارش ہوتی، زمین بھر جاتی، بارش نہ تھمتی. لیکن کیا تھا، حسین نے صبر کرنا تھا اور امتحان میں کامیاب ہونا. سبحان اللہ. تو کسی شخص نے امام حسین کو لا کے دیا علی اصغر، تو یزیدی لشکر دیکھ رہے تھے، کسی نے تیر مارا، آپ کے حلق میں پیوست ہو گیا. آپ نے شہزادہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. یہ بات میں نہیں مانتا کہ آپ پانی مانگنے گئے تھے اور انہوں نے آگے سے شہید کر دیا. یہ امام حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اس روایت کو ہم رد کرتے. ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے، لاکھوں پھوٹ پڑتے اگر امام حسین ایڑی مارتے کربلا کے ریگزار پر. آج بھی اگر حضرت عباس کے روضے پہ جائیں تو پانی طواف کرتا ہے عباس کے روضے کا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آل رسول چاہتی تو نہر فرات کا رخ نہ بدل جاتا. یار جنت سے ان کے لیے چوہے آ گئے، جنت سے ان کے لیے قمیضیں آ گئی، جنت سے ان کے لیے کیا کیا اللہ نے عطا کیا. تو اللہ آسمان سے بارش نہیں برسا سکتا. سبحان اللہ. اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول. معصوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا ہے تجھے خون رگے رسول. تو یہ نہیں تھا بلکہ پانی ترس رہا تھا حسین کے ہونٹوں پہ لگنے کے لیے. سبحان اللہ. پانی ترس رہا تھا علی اصغر کے ہونٹوں پہ لگنے کے لیے، نہ کہ آل بیت اللہ کے رسول کے گھر والے پانی کو ترس. یہ ہو سکتا ہے یار؟ یہ ممکن ہے کہ وہ پانی مانگے اور پانی نہ ملے؟ پھر امام حسین جب سارے شہید ہو گئے تو وہ شہزادہ کہ جس نے دوش رسول کی سواری کی، وہ شہزادہ کہ جس نے نماز میں پشت رسول کی سواری کی، وہ شہزادہ کہ جس کی انگلی پکڑ کے مصطفیٰ گلیوں میں چلا کرتے تھے، وہ شہزادہ کہ جن کا رونا مصطفیٰ کو برداشت نہیں تھا، جن کا دھوپ میں جانا مصطفیٰ کو برداشت نہیں تھا، جنہیں مصطفیٰ نے اپنی زبان دی، وہ شہزادہ علی کا جسے امام حسین کہتے ہیں، اتنے شہید کروا کے اللہ کی بارگاہ میں اب خود حاضر ہونے کے لیے جاتے ہیں. اپنے نانا جان کا امامہ سر پہ پہنتے ہیں، اپنے بھائی حسن کی زرہ اپنے بدن پہ پہنتے ہیں، اور باپ شیر خدا کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لیے حسین گھوڑے پہ کربلا کے میدان میں آ رہا ہے.
تو واقعات میں لکھا ہے کہ امام حسین کے اوپر چھاؤں ہو گئی، سبحان اللہ کیونکہ جب حسین خیمے سے نکلے تو یوں لگا کہ جیسے مصطفیٰ آ گئے ہیں، سبحان اللہ جیسے مصطفیٰ خیمے سے نکل رہے ہیں، تو اوپر سے چھاؤں ہو گئی، وہ مدینے کی گلیاں یاد آ گئیں۔ حسین نے کہا ہٹ ونج جبریلا ہٹ ونج، ہٹ ونج جبریلا ہٹ ونج، نہیں ویلا تیری چھاندا او ویکھ لے ریت دے ٹبیاں تے میرا نانا ٹریا آوندا، او ویلا مینوں یاد پیا آوے جدا ہاتھ زلفاں وچ ٹھاندا، لکھ وار حسین قربان ہو جاوے نہیں حق نانے دا لاندا۔ امام حسین پھر کربلا میں گئے، جب آئے تو لوگوں نے دیکھا یزیدیوں نے، تو ان پہ ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ کون آ گیا ہے میدان کربلا میں۔ کسی نے کہا کہ یہ علی کا شیر مصطفیٰ کا پسر حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا حجت تمام کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین؟ اگر نہیں یہ سنا تو حضور کے صحابہ زندہ ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ مصطفیٰ مجھے زبان چسایا کرتے تھے؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ مصطفیٰ مجھے اپنے کندھوں پہ سواری کرایا کرتے تھے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ مصطفیٰ نماز میں سجدے میں ہوتے اور میں پشت پہ سواری کرتا؟ تو امام حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے ساری باتیں کی، لیکن ان کے دلوں میں گمراہی آ چکی تھی۔ وہ بھی رشتہ دار تھے، امام حسین کے رشتہ دار تھے، آگے مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے والے تھے نماز میں۔ لیکن جب حکومت کی حرص ہونا، پیسے کا لالچ ہو، حکومت کا طمع ہو تو ہر چیز بھول جاتی ہے۔ انہیں ہر چیز بھول گئی، انہیں دنیا یاد رہی لیکن جنت بھول گئی۔ انہوں نے امام حسین کے سامنے مقابلہ کیا، ایک ایک کر کے آتے آپ شہید کرتے گئے، آپ انہیں قتل کرتے گئے ظالموں کو۔ عمر بن سعد نے کہا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا لال ہے، اکٹھے مل کے اس پہ حملہ کرو، ورنہ اکیلے اکیلے کو یہ علی کا لال کچھ نہیں دیتا، ہر چیز تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا۔ پھر انہوں نے اکٹھا امام حسین پہ حملہ کیا، آپ زخمی ہوئے، ظہر کی نماز اور کئی روایات میں عصر کی نماز کا وقت تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ علی کا شیر ایسے ہماری پکڑ میں نہیں آئے گا، ہم اسے ہرا نہیں سکتے، اذان دو۔ انہوں نے اذان دی، ظالموں نے اذان کو بھی دھوکے کے لیے استعمال کیا، اللہ کے دین کو دھوکے کے لیے استعمال کیا۔ اذان سنی، امام حسین گھوڑے سے اترے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ پانی تو تھا نہیں، امام حسین نے وضو کیسے کر لیا؟ اور ظالموں وہ خون ایسا لجپال پاک خون ہے، وضو کی بات بھی میں بتاتا ہوں، وہ پاک خون ہے جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، تم کہتے ہو وضو کیسے کر لیا؟ ارے ریت پہ تیمم ہو سکتا ہے، مٹی پہ تیمم ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے نماز ادا کی اور کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا حسین کو تم قتل کرو، تم شہید کرو، کوئی کہہ رہا تھا تم کرو، وہ اگلے پہ ٹال دیتا، لیکن امام حسین کا خون کوئی اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شمر دلجوشن لعین وہ اترا، اس نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ 10 محرم کا دن ختم ہوا، رات نے پر پھیلا دیے، آل رسول کے خیمے جلا دیے گئے، آل رسول کی وہ بیویاں، وہ چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی بیویاں،
جن کے سروں کے بال کبھی سورج نے نہیں دیکھے تھے، وہ پاک بیبیاں کہ کسی غیر محرم نے کبھی جنہیں نہیں دیکھا تھا، ان کے خیموں کو جلایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سکینہ کو تماچے بھی مارے گئے، لیکن میں یہ نہیں مانتا۔ آل رسول کو شہید کیا گیا، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ کوئی حضور کے گھرانے کی عورت کو ہاتھ لگائے اور پھر وہ زندہ بچ جائے۔ کوئی حضور کے گھرانے کی عورت کو ہاتھ لگائے، بی بی کو ہاتھ لگائے اور اس کا ہاتھ جل نہ جائے، لیکن جو ظلم ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ بیبیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں کے اوپر بٹھا کر کربلا سے شام لے جایا گیا، زنجیریں پہنائی گئیں۔ امام زین العابدین، ارے بیمار کو بھی کوئی ہتھکڑی لگاتا ہے یار، ظلم کی انتہا کی۔ حضرت زین العابدین امام سجاد، جن کی عمر اس وقت 14 یا 15 سال تھی، آپ کو انہوں نے بیڑیاں ہاتھوں اور پاؤں میں اور گردن میں پہنا کے کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ کے بازاروں سے ہوتے ہوئے دمشق لے گئے۔ راستے میں ایک جگہ رکے، ایک عیسائی راہب اس کا گرجا آیا، اس نے دیکھا، اس نے لوگوں سے سنا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کن لوگوں کے سر ہیں؟ تو یزیدیوں نے بتایا کہ یہ جی باغیوں کے سر ہیں۔ اسے کہیں سے پتہ چلا کہ یہ نبی کے نواسے امام حسین کا سر ہے۔ اس نے کہا کہ ظالمو، تم پیسے کے پیارے ہو، یہ 10,000 درہم مجھ سے لے لو اور یہ سر جو ہے نا ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ وہ عیسائی ہو کے نبی کے نواسے کے سر کی عزت کر رہا ہے، اور یہ مسلمان ہو کے حضور کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جب آپ کا سر اقدس وہ لے گیا اپنی جگہ، اس نے غسل دیا، دھویا اور بیٹھا رہا، یوں دیکھتا رہا امام حسین کے چہرے کو، اور اس نے دیکھا کہ آپ کے سر مبارک سے ایک نور نکلا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے۔ تو پھر اس نے پھر کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ دوبارہ پھر پوچھا، پھر لوگوں نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہیں ان یزیدیوں کے ساتھ لڑ کے شہید ہو گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ امام حسین کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آگے گیا یزید کے دربار تک۔ جب دمشق میں پہنچے، ایک گھر کے سامنے سے جب سر گزرے نا اہل بیت کے، اور اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ حضور کی شہزادیاں تھیں، تو ایک مائی نے اپنے دروازے پہ روک لیا۔ اس نے کہا کہ یہ قیدی ہیں، میں ان کو پانی پلانا چاہتی ہوں۔ تو روک لیا گیا قافلے کو وہاں پہ، انہوں نے پانی پلایا، ان کے پاس جو حسب توفیق تھا وہ نذرانہ پیش کیا۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس وہ آئیں، آگے کہنے لگیں کہ جی بی بی زینب نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے ہمیں پانی کیوں پلایا ہے؟ ہمیں تو سب لوگ باغی کہہ رہے ہیں، کوئی ہمیں قاتل کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں گناہگار کہہ رہا ہے، تم نے پانی کیوں پلایا ہے ہمیں؟ وہ کہنے لگی کہ ایک وقت تھا میں مدینے میں رہا کرتی تھی، اور میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کی باندی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں دمشق آ گئی، تو انہوں نے کہا دمشق جانا، تمہارے پاس ایک قافلہ آئے گا، بے یارو مددگار ہوں گے، انہیں پانی پلا دینا۔ تو وہ بات میرے ذہن میں تھی۔ تو سیدہ کائنات سیدہ زینب نے جب اتنے ظلم و جبر کے بعد اپنی ماں کا نام سنا نا کسی کی زبان سے پردیس میں، تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پوچھا بی بی تو فاطمہ کو کیسے جانتی ہے؟ کہا جی وہاں رہا کرتی تھی۔
تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کیا دیکھا تو نے؟ وہاں کہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہاں جھولا، ایک جھولے میں ایک شہزادہ تھا جسے حسن کہتے ہیں، دوسرے جھولے میں ایک شہزادہ تھا جسے حسین کہتے ہیں، اور ایک شہزادی تھی زینب جو وہاں سیدہ کائنات کے گھر میں کھیلا کرتی تھی۔ تو وہ مجھے وقت یاد ہے تو سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ جو سر دیکھ رہی ہو نا، یہ اسی حسین کا سر ہے جس کے جھولے کو جھلایا کرتی تھی، اور میں جو یہ قیدی بنی ہوئی ہوں، میں وہی زینب ہوں جس کے چادر تطہیر کی گواہیاں اللہ نے قرآن میں دی۔ تو حضرت فضا جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی کہ یہ اعلی رسول پہ کیا ظلم کر دیا ان ظالموں نے۔ کسی شاعر نے کہا کہ بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جد چلی، عرش گیا ہل گیا عرش خدا دا، نالے قبر رسول دی ہلی۔ اتنا ظلم اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ ہوا، اور پھر پردیس میں چڑھ چنا کر روشنائی، تیرا ذکر کرندے تارے، چڑھ چنا کر روشنائی تیرا ذکر کرندے تارے، گلیاں دے وچ پھرن نہیں مانے، لالاں دے ونجارے، تے شالا مسافر کوئی نہ تھیوے، ککھ بھی جنا تو بارے، تاری مار اڑانا باہو، اتی آپے اڈن ہارے۔ سیدہ کائنات سیدہ زینب کو پھر اور امام حسین کے سر کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا، تو ظالم یزید اس وقت تخت پہ بیٹھا تھا۔ اس نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے پاس رکھ کے ہونٹوں پہ یوں چھڑی ماری، چھڑی مار کے کہتا ہے کہ آج ہم نے اپنے بدر والے کربلا سے کوفہ سے پھر دمشق شام، پھر مدینہ میں اہل بیت کا قافلہ گیا، اور پھر مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ جب نہ حسین نظر آئے، نہ علی اکبر نظر آئے، نہ علی اصغر نظر آئے، نہ قاسم نظر آئے، نہ عباس علمدار جیسے جوان نظر آئے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جس دن دنیا سے رخصت ہوئے ظاہری طور پر، تو اس وقت مدینے میں اتنا سوگ تھا، اور اس کے بعد مدینے نے وہ سوگ کربلا سے قافلے کی واپسی پہ دیکھا کہ لو عورتیں بھی گلیوں میں آ گئیں اور رونے لگ گئیں کہ اہل بیت کے ساتھ کتنا ظلم کر دیا گیا۔ تو حسین ہمیں جو سکھا گئے ہیں وہ اس یزید کے سامنے نہیں، بلکہ ہر دور کے یزید کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہر دور کے یزید کے سامنے آپ نے اپنی قربانی پیش کرنی ہے، جس صورت میں بھی ہو۔ یہ حسین کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول